اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 268 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 269 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یؤتی الحکمت من یشاء، یؤتی وہ عطا کرتا ہے، الحکمت حکمت، دانائی سمجھ، من یشاء من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، وہ عطا کرتا ہے حکمت جسے وہ چاہتا ہے، ومن یؤت اور من جسے یؤت دی گئی، عطا کی گئی، الحکمت حکمت، فقد اوتی پس قد تحقیق اوتی دی گئی، خیرن کثیرا خیر بھلائی، کثیر بہت زیادہ بھلائی دی گئی، وما یذکر اور ما نہیں یذکر نصیحت قبول کرتا، الا سوائے اولو الالباب عقل والوں کے علاوہ نصیحت قبول نہیں کرتا ہے کوئی۔ وما یذکر، ما یہاں پر نافیہ ہے، کیسے معلوم ہوگا کہ ما نافیہ ہے؟ تو جس ما کے بعد جملے میں الا آئے تو اس ماں کا ترجمہ نہیں کریں گے۔ اگر اللہ نہیں آتا ہے تو اس ماں کا ترجمہ جو ہوتا ہے موصول، ماں موصولہ ہو جاتا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے، اور جس کو دانائی ملی وہ بے شک اس کو بڑی نعمت ملی، اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ دیکھیے کہ حکمت کیا چیز ہے۔ تو یہاں پر اس آیت میں حکمت سے مراد ہے جسے قرآن مجید کا مکمل، قرآن مجید اور حدیث شریف کی پوری مہارت حاصل ہو جائے، جس سے ناسخ منسوخ، محکم متشابہ، مقدم مؤخر، حلال حرام کی اور مثالوں کی معرفت حاصل ہو جائے۔ پڑھنے کو تو اسے ہر برا بھلا پڑھتا ہے، قرآن مجید جو ہے وہ ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، ترجمہ بھی کر لیتا ہے چلیں، لیکن اس کی تفسیر، اس کی سمجھ، وہ حکمت ہے جسے اللہ چاہے عنایت فرماتا ہے۔ یہ ہر کسی کو نہیں ملتی ہے، یہ اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ چنتا ہے اس کو یہ ملا کرتا ہے۔ یہ حکمت وہ چیز ہے جسے اللہ چاہتا ہے اسے عنایت فرماتا ہے کہ وہ اصل مطلب کو پالے اور بات کی تہ تک پہنچ جائے، اور زبان سے اس کے صحیح مطلب ادا ہوں، سچا علم، صحیح سمجھ اسے عطا ہو، اس کا اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہو۔ چنانچہ ایک مرفوع حدیث میں بھی ہے کہ حکمت کا راز اللہ کا ڈر ہے۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں جو دنیا کے علم کے بڑے ماہر ہیں، ہر امر دنیاوی کو عقل مندی سے سمجھ لیتے ہیں، لیکن دین میں بالکل اندھے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ دنیاوی علم میں کمزور ہوں لیکن علوم شرعی میں بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ بس یہی وہ حکمت ہے جسے اللہ نے اسے دی ہے، اور اس سے محروم رکھا ہے۔ پہلے والے بندے کو جسے دنیاوی علم دیا ہے اسے محروم رکھا ہے، اور جس کو دنیاوی علم تو نہیں ہے لیکن علوم شرعی پر وہ بڑا ماہر ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے۔ سودی رحمۃ اللہ کہتے ہیں یہاں حکمت سے مراد نبوت ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ حکمت کا لفظ ان تمام چیزوں پر مشتمل ہے، اور نبوت جو ہے اس کا اعلیٰ اور بہترین حصہ ہے۔ صرف نبوت کو حکمت نہیں کہا جائے گا کہ حکمت صرف نبوت، جس کو نبوت ملی ہے اسی کو ہی حکمت ملی ہے۔ دیکھیے کہ حکمت اللہ کے چنیدہ بندے ان کو ملا کرتی ہے، حکمت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے چلتے ہیں ان کو ملا کرتی ہے۔ نبوت اس کا اعلیٰ اور بہترین حصہ ہے، اور اس سے بالکل خاص چیز ہے جو انبیاء کے سوا اور کسی کو حاصل نہیں ہے نبوت، لیکن ان کے تابع فرمان لوگوں کو اللہ کی طرف سے محرومی نہیں ہے۔ سچی اور اچھی سمجھ کی دولت یہ بھی
جو ہے اس سے مالا مال ہوتے رہتے ہیں۔ بعض احادیث میں ہے کہ جس نے قرآن کریم کو حفظ کر لیا اس کے دونوں بازوؤں کے درمیان نبوت چڑھ گئی، وہ صاحب وحی نہیں۔ لیکن دوسرے طریق سے یہ جو ہے وہ حدیث ضعیف ہے اور منقول ہے کہ عبداللہ بن عمر کا اپنا قول ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا قول ہی سمجھ لیں، لیکن قرآن مجید کا حفظ کر لینا اتنے بڑے مرتبے پر فائز کروا دیتا ہے کہ انسان ایک حصہ پا لیتا ہے نبوت کا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ مسند کی حدیث میں ہے کہ قابل رشک صرف 2 شخص ہیں جسے اللہ نے مال دیا اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دی۔ صرف مال والا نہیں کہ دولت ہے اور اس کو دیکھ کے لوگ آہیں ہی بھرتے رہے، نہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے پھر خرچ کرنے کی توفیق بھی دی ہے۔ اور دوسرا کون سا؟ جسے اللہ نے حکمت دی اور ساتھ ہی اس کے فیصلے کرنے اور اس کی تعلیم دینے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ واعظ و نصیحت اسی کو نفع پہنچاتی ہے جو عقل سے کام لے، سمجھ رکھتا ہو، بات کو یاد رکھے اور مطلب پر نظر رکھے۔ بات سمجھنے کی ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن مجید کے تمام علوم پر عبور حاصل کرنا، حدیث شریف کو سمجھنا، یہ حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے۔ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ کو ایک ایک لفظ پڑھایا جاتا ہے، اس کے باوجود ان لفظوں پر غور و فکر نہ کیا جائے، نظر انداز کیا جائے، سمجھا نہ جائے، یاد نہ کیا جائے، تو کیا یہ محرومی نہیں ہے؟ کیا یہ میری محرومی نہیں ہوگی کہ قرآن میرے سامنے کھلا پڑا ہے، علم کے لیے مجھے بلایا جا رہا ہے اور میں کہتی ہوں کہ مجھے انٹرسٹ نہیں ہے اس میں؟ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی۔ یہ تو حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے سب سے۔ اور یاد رکھیے گا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر عطا فرمایا گیا۔ اور یہ بات جو ہے وہ عقل مندوں کے علاوہ کوئی نہیں سمجھتا ہے۔ اگر دنیا میں مگن رہنا ہے تو دنیا میں ہی مگن رہتے ہوئے زندگی کاٹنی پڑے گی، پھر جو ہے وہ اللہ اپنے راستے کی طرف بلانے کی توفیق انسان کو جو ہے وہ نہیں دیتا ہے۔ ایک تو قرآن مجید کے علم کو سمجھنا، پھر اس پر جو ہے وہ سمجھانا، پڑھانا، اس پر عمل کرنا، اس کے ذریعے سے نصیحت دینا، بہت بڑے فضل کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ فضل اپنا ہم پر بھی عنایت فرمائے، یہ کرم ہم پہ بھی ہو، یہ رحمت کی بارشیں ہم پر بھی برسیں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔